اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وارث الیکٹرانکس اور میں ہوں محمد وارث بلوچ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم 20 امپیئر چائنا بیٹری چارجر کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کو مرمت کرنا ہے، اس میں کیا خرابی ہے۔ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے، توجہ سے دیکھنی ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو دوستو، یہ جو چائنا کا بیٹری چارجر ہے یہ SMP ہے، یعنی سوئچنگ موڈ پاور سپلائی یہ سسٹم ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس کو توجہ سے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا کیا چیز جو ہے وہ ظاہراً نظر آ رہی ہے، جلی ہوئی ہے۔ اس میں یہاں پر 3 ریزسٹنس ہوتی ہیں پیرالل لگی ہوئی، وہ جلی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور ریزسٹنس ہوتی ہے، وہ نہیں ہے، وہ جلی ہوئی ہے۔ اور یہاں ایک ڈائیوڈ ہے جی، یہ ڈائیوڈ جو ہے اس کو بھی ہم چیک کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے یا خراب ہے۔ اکثر یہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر DC سائڈ پر دیکھیں تو یہاں پر ایک کیپیسٹر جو ہے وہ بھی نکلا ہوا ہے، تو وہ کیپیسٹر بھی لگانا ضروری ہے، کیونکہ یہ کیپیسٹر اگر ہم نہیں لگائیں گے تو ہمارا چارجر جو ہے وہ نہیں چلے گا، اور یہ ریزسٹنس بھی لگانی ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم چیک کریں گے کہ کیا کیا چیز شارٹ ہو سکتی ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے ڈائیوڈ لگے ہوتے ہیں، وہ بھی چیک کرنے ہیں، اور جو ریزسٹنس وغیرہ ہیں ان کو بھی توجہ سے دیکھنا ہے کہ وہ کہیں جلی ہوئی ہیں تو ان کو بھی ٹھیک کریں گے۔ تو یہ میں میٹر رکھ رہا ہوں، اور کوشش کرتے ہیں کہ میٹر بھی آپ کو اسکرین پر نظر آئے۔ اسے ہم چیک کرتے ہیں، یہ جو چھوٹا ڈائیوڈ لگا ہوا ہے تو اس کی نیڈل جو ہے دیکھیں فل جا رہی ہے دونوں سائڈ سے۔ تو کوئی بھی ڈائیوڈ ہو، اگر دونوں سائڈ سے کنٹینیوٹی فل آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈائیوڈ شارٹ ہے، چاہے زینر ڈائیوڈ ہو یا عام ڈائیوڈ ہو یا کوئی بھی ہو، دونوں طرف اس کی کنٹینیوٹی نہیں آنی چاہیے، یہ تو کنفرم بات ہے۔ اب یہ ڈائیوڈ جو ہے یہ ہمیں چینج کرنا پڑے گا، لیکن یہ ڈائیوڈ اگر ہم نہ بھی لگائیں تو بھی ہمارا جو چارجر ہے وہ چالو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایک اور بات کہ کوئی بھی سرکٹ ہو اس میں کوئی کمپوننٹ فضول یا غیر ضروری لگا ہوا نہیں ہوتا۔ جیسے ابھی میں نے بات کی ہے کہ یہ ڈائیوڈ نہ لگائیں تو بھی ہمارا چارجر چالو ہو جائے گا، ٹھیک ہے چالو ہو جائے گا، لیکن ڈائیوڈ کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا، کوئی نہ کوئی سیفٹی کے لیے لگایا گیا ہوگا، ریورس کرنٹ کو روکنے کے لیے لگایا گیا ہوگا، تو وہ لگانا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس ایک چیز بالکل نہیں ہے تو کام چل سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ اس میں کوئی کمپوننٹ فضول ہیں، نہیں، کوئی بھی فضول نہیں ہوتا۔ یہ سارے جتنے چھوٹی چھوٹی ریزسٹنس وغیرہ ہوتی ہیں یہ ساری کام کی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ لگانی ضروری ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ جو 3 ریزسٹنس یہاں پر لگی ہوتی ہیں یہ پیرالل ہوتی ہیں، یہ دیکھیں جی، ان کے کنیکشن آپس میں ملے ہوتے ہیں۔ تو ریزسٹنس اگر پیرالل کر دی جائیں تو ان کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اگر سیریز میں لگا دی جائیں تو ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اس پر ایک علیحدہ سے ویڈیو بھی بنائیں گے کہ پیرالل ریزسٹنس اور سیریز والی کیا چکر ہوتا ہے، اور اگر ایک ریزسٹنس آپ کے پاس ہے، موجود ہے، تو اس کی ویلیو کم یا زیادہ کیسے کی جا سکتی ہے۔ تو یہ پیرالل لگی ہوئی ہیں یہاں پر، اور ادھر کیپیسٹر کے نیگیٹو پر، اور ادھر جو ہے یہاں پر کنیکشن ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیپیسٹر کا نیگیٹو ہے۔ تو یہ پیرالل لگی ہوئی ہیں، لیکن اب ہم یہاں پر 0.47 کی ایک ریزسٹنس لگا لیں گے تو وہ کام کر جائے گی۔ یہاں کیپیسٹر کے نیگیٹو پر لگے گی، اور ادھر جو FET ہے اس کے سورس پر لگے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ کم ویلیو کی ہوتی ہے، 0.33 بھی آپ لگا سکتے ہیں، 0.33 بھی لگا سکتے ہیں، 0.47 بھی یہاں پر لگا سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ریزسٹنس کم زیادہ کرنے سے چارجنگ پر بھی فرق پڑتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، چارجنگ زیادہ یا کم ہوتی ہے۔ تو جو سمجھدار مستری ہیں وہ تو یہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ چارجنگ تھوڑی کم ہو، لیکن اس کا FET ہیٹ اپ نہ ہو، یہ جل نہ جائے، کیونکہ جل جائے تو پھر کمپلینٹ آتی ہے۔ بے شک چارجنگ معمولی کم ہو لیکن جلنا نہیں چاہیے۔ تو یہ ریزسٹنس ہم لگائیں گے، اور پھر جو ہے آگے ہمارا سرکٹ جو ہے وہ چالو ہوگا۔
اچھا جناب، اس میں یہ جو آئی سی ہے UC3843، اس کی 6 نمبر پن سے یہاں پر جمپر لگا ہوا ہے، اور پھر آگے ایک ریزسٹنس ہے جو کہ FET کے گیٹ کو جاتی ہے. تو یہ بھی لگانی ضروری ہے کیونکہ اس میں یہ جلی ہوئی ہے، اور آؤٹ جو ہے وہ گیٹ کو ملنا چاہیے. اور یہ ہوتی ہے تقریباً 22 اوم کی ہوتی ہے یا 43 اوم کی ہوتی ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی ریزسٹنس 1/4 واٹ کی لگتی ہے. تو ہمارے پاس چونکہ وہ ریزسٹنس نہیں ہے، میرے پاس یہ 47 اوم کی 2 ریزسٹنس ہیں. ان کو میں پیرالل کر لیتا ہوں، تو کام چلانا ہے تو پھر یہ کام کر جائے گی. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ریزسٹنس اگر پیرالل کر دی جائیں تو وہ پھر ان کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اوم جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. تو یہ 2 ریزسٹنس جو ہیں 47 اوم کی، ان کو میں نے پیرالل کر دیا ہے، اور ان کے دونوں سرے جو ہیں وہ آپس میں نے ملا دی ہیں. تو یہ اب وہاں پر لگائیں گے، یعنی آئی سی کے 6 نمبر پن سے FET کے گیٹ تک. تو انشاءاللہ یہ ہمارا کام چل جائے گا. دوستو، آئی سی کی پن نمبر 3 پر ایک 1.5K کی ریزسٹنس ہوتی ہے، یہاں پر چھوٹی سی لگی ہوئی، وہ بھی جل جاتی ہے، اس کو بھی چیک کر لیا کریں. اچھا، ریزسٹنس لگانے سے پہلے ہم نے اس کا جو FET ہے وہ نکال دیا ہے، وہ آپ ہمیشہ پہلے نکال دیا کریں. اور یہاں پر پھر وولٹیج ہم LED کے ذریعے چیک کریں گے. اگر LED ہمارا روشن ہوگا تو پھر ہم بعد میں FET لگائیں گے، پہلے ہم FET نہیں لگائیں گے. یہ LED ہے سرخ رنگ کا، یہ ہم لگائیں گے. اس کی ایک طرف سے میں نے نشان اس لیے کر دیا ہے کہ یہ سائڈ ہم جو FET ہے اس کے سورس کنیکشن پر لگاتے ہیں، اور دوسری سائڈ جو ہے وہ گیٹ پر لگاتے ہیں. اس کے گیٹ اور سورس پر ہم نے یہ LED لگانی ہے، اور پھر اس کا الٹا سیدھا کا فرق ہوتا ہے، اس لیے میں نے LED پر نشان لگا دیا ہے. اور درمیان میں جو ڈرین ہے اس پر آپ نے LED بالکل نہیں لگانی. جی دوستو، LED ہم نے اس میں لگا دی ہے، لیکن یہ ایک چھوٹا ڈائیوڈ ہے اور اس کے ساتھ نیلے رنگ کا پف لگا ہوا ہے. اس کو بھی آپ چیک کر لیں احتیاطاً، اور یہ کبھی کبھی جل جاتے ہیں تو پھر ان کو چینج کرنا ضروری ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے اس کو یہ میں محدب عرصے کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی جو ریزسٹنس ہیں ان کو بڑی باریکی سے آپ نے دیکھا ہے. بعض دفعہ ریزسٹنس جلی ہوتی ہے، نظر نہیں آ رہی ہوتی، یا اس کا پتہ ہمیں نہیں چلتا. تو اس کو پوری توجہ سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی بھی آئی سی کے ارد گرد جتنی بھی ریزسٹنس ہیں، پف لگے ہوئے ہیں، وہ سارے اوکے ہونے چاہیے. اچھا، یہ AC کی ایک کنیکشن جو ہے یہ کھلا ہوا ہے، یہ بھی میں لگا لوں، اور پھر انشاءاللہ اس کو وولٹیج دیتے ہیں جی، اور چیک کرتے ہیں. اللہ مالک ہے، انشاءاللہ یہ ہمارا چارجر جو ہے وہ چالو ہو جائے گا. جی دوستو، ہم نے AC کا کنیکشن لگا دیا ہے. اب بسم اللہ کر کے ہم اس کو سپلائی دے رہے ہیں جی، اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارا چارجر جو ہے وہ آن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. یہ دیکھیں جی، سرکٹ کو دونوں طرف سے ہم نے بڑی احتیاط سے دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے. اس کے بعد ہم یہ کیپیسٹر جو ہے DC سائڈ والا، یہ بھی لگانا ضروری ہے. یہ بھی لگا لیتے ہیں، کیونکہ یہ اگر نہ لگا ہو تو بھی مسئلہ بن سکتا ہے. ہو سکتا ہے ہمارا FET جو ہے پھر ہیٹ اپ ہو جائے. اچھا، جب کیپیسٹر آپ لگاتے ہیں تو اس کا چیک کر لیا کریں نیگیٹو اور پازیٹیو. میں کیپیسٹر کو یہ 12 وولٹ کرنٹ دے کر اس کو چارج کر کے دیکھتا ہوں. اگر یہ چارج ہو رہا ہے تو پھر بالکل ٹھیک ہے. ویسے آپ میٹر پر بھی اسے چیک کر سکتے ہیں. اسے پیچ کس سے شارٹ کریں گے، اگر یہ تھوڑا سا سپارک دے دے چارجنگ کے بعد تو اس کا مطلب ہے یہ کیپیسٹر ٹھیک ہے. اگر سپارک نہیں دیتا ہے تو پھر یہ خراب ہے. اس کو جہاں لگائیں گے، جدھر یہ لائننگ ہے جی کیپیسٹر والی جگہ پر، دیکھیں یہ لائننگ ہے، تو یہ لائننگ والی سائڈ جو ہے یہ کیپیسٹر کی نیگیٹو ہوتی ہے. اگر نیگیٹو نہیں لکھا ہوا لائننگ ہے تو بھی آپ سمجھ جائیں کہ یہ سائڈ نیگیٹو ہے. اور اگر کیپیسٹر کو آپ الٹا لگائیں گے، کوئی بھی کیپیسٹر ہو، تو وہ پھر ہیٹ اپ ہو کر بلاسٹ ہو جاتا ہے. اس لیے پازیٹیو اور نیگیٹو کا خاص خیال کرنا چاہیے. کیپیسٹر پر نیگیٹو لکھا ہوتا ہے اور نیچے بھی نشان بنا ہوا ہے نیگیٹو کا، تو ہم اس کو اسی طریقے سے لگائیں گے جس طرح سے یہ لگا ہوتا ہے. اگر الٹا لگائیں گے تو کیپیسٹر ہمارا بلاسٹ ہو جائے گا. جی، کیپیسٹر لگانے کے بعد ہم اس کا سوئچ جو ہے وہ سیریز میں لگا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھتے ہیں کہ LED روشن ہوتا ہے یا نہیں. LED جو ہے وہ بلنکنگ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ AC سائڈ تقریباً ٹھیک ہو گیا ہے. تو اب جب یہ بلنکنگ کرے اس کے بعد ہم نے FET لگانا ہے. اس کا جو پرانا FET ہے وہ میں نے چیک کیا ہے،
وہ جلا ہوا ہے، اس کی جگہ ہم نیا FET 20N60 جو ہے وہ لگائیں گے۔ یہ بالکل فریش FET ہے، یہ ہم لگائیں گے۔ اور اب لگانے سے پہلے ہم اس کا بجلی سے شو جو ہے وہ علیحدہ کر لینا ہے، اور یہ کیپیسٹر جو چارج ہوتا ہے اس کو ہم نے ڈسچارج کرنا ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، سوئچ نکالنے کے بعد یہ بلنکنگ کر رہا ہے کیونکہ کیپیسٹر جو ہے اس کا وہ چارج ہے۔ یہ ہم کیپیسٹر کو ڈسچارج کر رہے ہیں، جو 400 وولٹ کا کیپیسٹر ہے اس کو ڈسچارج کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کو بجلی کا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ تو یہ بہت احتیاط کرنی ہے آپ نے، اور یہاں پر ہاتھ بھی نہیں لگانا، اگر ہاتھ لگائیں گے تو جھٹکا آپ کو لگ جائے گا۔ یہ چھوٹا کیپیسٹر جو لگا ہوا ہے IC کے ساتھ، اس کو بھی آپ نے ڈسچارج کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دونوں کیپیسٹر IC والا چھوٹا اور بڑا کیپیسٹر، اس کو ڈسچارج کریں گے۔ اس کے بعد ہم یہ LED کو ہٹائیں گے اور یہاں پر ہم FET لگائیں گے مین والا 20N60۔ تو جناب ہم اس کی LED اب ہٹا رہے ہیں اور اس کی جگہ ہم FET لگا رہے ہیں 20N60، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا یہ چارجر جو ہے وہ چالو ہو جائے گا۔ لیکن ممکنات ہے کہ DC سائڈ میں بھی کوئی نہ کوئی خرابی ہو، تو وہ بھی ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا۔ یہ تو AC سائڈ ہے نا جو ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے یہ سوراخ وغیرہ کھول کے، اور جو ہم نے FET لگانا ہے اس کے ٹانکے مضبوط لگانے ہوتے ہیں، اور ٹانکا معمولی بھی ایک دوسرے کے ساتھ شارٹ نہ ہو، پیچ کس کے ذریعے درمیان میں جو ہے آپ خراش لگا دیا کریں تاکہ کنیکشن جو ہیں وہ آپس میں شارٹ نہ ہوں۔ تو یہ FET ہم لگا رہے ہیں جی۔ اور اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی آپ FET لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہیٹ سنک کیونکہ نہیں لگی ہوتی ہے، ہیٹ سنک تو جب ہم فٹ کرتے ہیں باڈی کے ساتھ تو وہ باڈی اس کی ہیٹ سنک کا کام کرتی ہے، تو آپ اس کو بہت زیادہ دیر تک نہیں چلائیں گے، ورنہ یہ FET ہیٹ اپ ہوگا اور ہو سکتا ہے آپ کا FET جل جائے اور آپ کو نقصان ہو جائے۔ تو یہ چیک کرنے کی حد تک تو ہم تھوڑی ٹائم کے لیے اس کو آن کر لیتے ہیں، اور وہ بھی سیریز پر۔ سیریز میں آپ نے بلب جو ہے وہ 100 واٹ کا لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عام LED بلب نہیں لگانا، سیریز میں ایلیمنٹ والا بلب لگانا ہے، جو پہلے پرانے زمانے والے بلب ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں سیریز میں۔ تو اس کو ہم کنیکشن کو بالکل دیکھیں گے FET کے، کوئی معمولی ایک دوسرے کے ساتھ شارٹ نہ ہو۔ پوری تسلی سے آرام سے آپ کام کریں، یہ جلد بازی کا کام نہیں ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ جو اس کا کور ہوتا ہے وہ ہیٹ سنک کا کام کرتا ہے۔ اچھا جی، اب اس کی یہ ہم نے FET جو ہے وہ لگا دی ہے۔ اچھا، اس کا جو والیوم ہے وہ نہیں لگا ہوا، وہ میرے خیال میں گاہک نے بولا ہے کہ میں نے خود کھولا تھا وہیں رہ گیا ہے، تو والیوم بھی لگانا ہوتا ہے کیونکہ والیوم جو ہے وہ پھر اس کی ایڈجسٹ ہوتی ہے چارجنگ کی، امپیئر کم یا زیادہ اس سے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات کہ جیسے میں پہلے کہتا رہتا ہوں کہ ہر بات جو ہے وہ تھیوریٹیکل نہیں ہوتی، کتابوں میں لکھی نہیں ہوتی۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کام کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے سامنے آتی ہیں یا توجہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو آخری FET لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یہ جو نیگیٹو کی تار ہے وہ تھوڑی لوز ہے، اور اگر وہ لوز ہے تو پھر یہ چارجنگ نہیں کرے گا، تو اس کو ہم ٹانکا لگائیں گے اور ٹائٹ کریں گے۔ جی جناب، بسم اللہ کر کے ہم اسے AC پر لگا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ دیکھیں جی، ریڈ لائٹ آن ہو گئی، فین اس کا چالو ہو گیا ہے۔ اچھا، اس میں ایک احتیاط کیا کریں کہ یہ جو بیٹری والے کلپ ہیں وہ ان میں جو تاریں ہیں وہ لوز نہیں ہونی چاہیے، یہ بالکل تاریں ٹائٹ لگی ہونی چاہیے، اور ان بیٹری کلپوں پر کوئی تیزاب یا زنگ وغیرہ نہ لگا ہو، یہ ٹائٹ ہوں، لوز نہ ہوں، تاکہ بیٹری کا جو ہے چارجنگ صحیح ہو اور چارجنگ بھی کرے۔ اگر یہ لوز ہوں گے، زنگ آلود ہوں گے، تیزاب والے ہوں گے، تو پھر بھی آپ کا چارجر جو ہے وہ چارجنگ نہیں کرے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔